اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ شعبان کو ماہ رمضان میں ملا رہے ہیں۔ ماہ شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، اور اس میں پیغمبر اسلام کے ایک بیٹے کی ولادت، بہت زیادہ مناسبتیں، خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت، شعبان مہینہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہاں تک کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ حسین جس مہینے میں آئے اس میں کوئی غم نہیں ہے، اور جس مہینے میں جاتے ہیں اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا ایک بیٹا جو یقیناً منتقم خون حسین ہیں، اور امام حسین اور امام زمان سے بہت مناسبت اور بہت مماثلت رکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ خود امام حسین نے آخری وقت میں امام زمان کو یاد کیا، اور ہر وقت امام زمان یاد کرتے۔ رہا یہ کہ شعبان سے ماہ رمضان کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا استقبال، ویلکم، اس کی طرف تیاری، رمضان کے مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمیں چند قدم بڑھ کر ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات ماہ مبارک رمضان اور اس کے دن اور رات، ہر لمحات کے متعلق فضائل اور عظمتوں کا ہر سال ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے استقبال ماہ صیام، ماہ رمضان کے عنوان سے منبروں سے سنتے ہیں، اخباروں میں، مقالوں میں، کتابوں میں، محرابوں میں، آج کے زمانے میں ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے درس، نصیحت، پیغام سب کچھ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ رسول دوسرا حضرت خاتم المرسلین نے فرمایا، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالہ افضل اللیالی و ساعت افضل الساعات۔ یہ رمضان المبارک، رمضان خود اللہ کا نام ہے، جو درس رمضان میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ ایک آج کے اہم ترین موضوع تھا کہ ہمارا یہ 3 دن روزہ ماہ رمضان کو ملا دے تو مسلسل 2 مہینہ روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح شعبان، ولادت، یاد امام، ظہور امام، غیبت امام، استغاثہ امام، یہ ساری چیزیں ماہ رمضان میں بھی ہم ملا دیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خداوند عالم کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل اور برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور اس کے وقت دیگر تمام اوقات سے افضل اور برتر اور بالا ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور اس کے دن مستجاب دعا کی بہترین دن ہے۔ یہ ماہ رمضان کے دن جو 30 دن کے ہیں، اس میں دعا، مناجات، یاد الہی، قرب خدا،
تقوی الہی، پرہیزگار، ایمان، یہ ساری چیزیں یہ دعا کی قبولیت کا بہترین مہینہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یعنی انسان کے تمام جائز حاجات اور دعا، چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کی اخروی ہو، اپنے لیے ہو، غیر کے لیے ہو، سبھی اس ماہ رمضان کی عظمتوں کے طفیل میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور شاید اسی لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی خصوصی دعاؤں میں چاہیے، چاہے وہ مفات الجنان میں ہوں یا دیگر دعاؤں کی کتابوں میں ہوں، جیسے زاد المعاد ہے، اقبال الاعمال ہے، کافی ہے، اعمال ثواب ہے، بہت سی کتابیں. خدا کے آخری حجت حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہر دعا ماہ رمضان میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا تو ظاہر یا باطن میں، بیک گراؤنڈ میں یاد امام زمان، یعنی امام کے جو تنزل الملائکۃ والروح امر لے کر آتے ہیں، تو کس کے پاس؟ اولی الامر کے پاس، اور اولی الامر امام زمان ہے. ان کے بغیر ہمارے کوئی مقدر، کوئی تقدیر بننے والی نہیں ہے. ہمارا موضوع خود ہی آپ کے اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا، ماہ رمضان اور یاد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو پڑھی جانے والی دعائے افتتاح سے لے کر شب قدر کی دعاؤں تک، خصوصاً 30ویں شب، آخری رات کی دعا، یا پھر مختصر دعائے فرج. اللہ اکبر. فرج کے معنی ہی ہے تمام کشائش، تمام آسانیاں، تمام مشکلات سے نجات، ہر دکھ درد کھول دینے والا. چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر مشکل کو آسان کرنے والے امام زمان. جیسے سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے دعائے فرج. سبھی میں ایک اہم اور ضروری کام کی جانب تاکید کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اہم امر، بہت امپورٹنس کام، ہماری فکر اور توجہ کا خدا کے آخری حجت حضرت ولی عصر علیہ السلام کی جانب مبذول کرنا ہے، ان کی طرف متوجہ کرنا ہے. لیکن یہ بھی بات کہتے ہوئے میں آگے بات بڑھاؤں، لیکن بہت افسوس کہ ہماری دعاؤں کا محور اکثر و بیشتر ہماری اپنی ذات ہوا کرتی ہے. روزی روٹی دے دے، کھانا پینا دے دے، ہاتھ پاؤں دے دے، یہ مسئلہ حل کر دے، وہ مسئلہ حل کر دے، صرف اپنی ذاتی دعائیں. اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ جب اللہ سے نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو کبھی یہ بھی تو کہہ دیں کہ یہ لے لے، یہ لے لے. پہلے کہو کہ اللہ یہ لے لے، تو ہم کہیں گے کیا دے سکتے ہیں اللہ کو؟ تو پہلے ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم سے بغض لے لے، حسد لے لے، کینہ لے لے، مکر فریب شیطانی لے لے، ہر عمل شیطانی کو ہم سے لے لے، ہماری زبان کی کثافت لے لے، ہمارے دل کی جو ہے وہ گندگی کو دھل دے، یہ سب تو لے لے، پھر اس کے بعد دے دے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے صرف ہم اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر کوئی روایتوں میں جو دعائیں ہیں اس کو پڑھتا بھی ہے تو وہ عادت کی بنا پہ پڑھتا ہے. روزہ افطار کا وقت ہے، بھائی جلدی جلدی دعا کر لو، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھو، بس مجبوری میں ایک دعا جو عادت اور ریپیٹ اور رسم و رواج ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے رمضان ہے، تھوڑی دیر ہمیں آمادگی تو ہونی ہے. تھوڑی دیر بری لگے تو یقیناً بری لگنی چاہیے اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. عادت، ساری دعائیں ہماری عادت کی بنیاد پر ریپیٹ. وہ دعائیں وہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے کس سے مانگا، کس طرح مانگا،
جو کبھی کسی دنیا کو دینے والا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح طلب کر رہا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ دعا اصل میں بندہ خدا سے بات کر رہا ہے، چھوٹے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی شخصیت جانتے ہیں، اس کی طرف چہرہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ دعائیں پڑھ لینا، یہ دعا آج ہم نے یہ دعا یہ پڑھی، یہ دعا ارے دعا میں ہے کیا، دعا کا پیغام کیا ہے، دعا کس سے کی جا رہی ہے، دعا کا مقاصد کیا ہے۔ معصومین نے اس زمانے میں دعا بنا کے آخری دور کے لیے ایک پیغام، ایک لیٹر، ایک درس، ایک پیغام دیا ہے کہ اس کو پڑھو، تمہارے لیے اس میں نصیحت قانون ہے۔ وہ عادت کی بنا پر، اور اس میں بھی امام زمان کے ظہور جیسے بہت بڑے کام کی جانب بہت کم توجہ دی جاتی ماہ رمضان میں۔ شعبان کا مہینہ چلا گیا، ہم نے جشن کر لیا، دعائیں مانگ لی، دعائیں نطبہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ماہ رمضان میں امام زمان کو فراموش کر جاتے ہیں۔ لہذا بافہم عقل مند ذمہ دار پڑھے لکھے لوگ، دین کی تبلیغ کرنے والے ذمہ دار اس طرف خاص توجہ فرمائیں کہ ہم ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا یقیناً امام زمان کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ مثلا ایک مشہور ترین دعا آج ہمیں جس پر بات کرنا ہے اور اسے عام کرنا چاہیے، اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہر دعا میں امام زمان ہے، اور بغیر امام زمان کے تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں امام زمان سے توسل اور رابطہ رکھ کر بھی دعا بارگاہ رب العزت بولتی ہے۔ ہم اپنا ذاتی کام بھی کرتے ہیں تو ذاتی کام دعا کے لیے بھی امام زمان کی سائن ضروری ہے، ان کی رضا ضروری ہے، اور ان کا حکم ضروری ہے۔ ایک دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ یہ دعا پوری دعا اگر آپ پڑھیں تو ماہ رمضان کی دعا یاد امام زمان ہے۔ دعا کے فقروں جملوں کو ظہور امام زمان سے متعلق وارد شدہ روایات سے تطبیق کریں، ملائیں، اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ انسان کی تمام خواہشات، آرزو، عظیم مقاصد قائم آل محمد کے عادلانہ حکومت ہی میں انجام پائیں گے۔ انسان کی تمام خواہشیں، آرزو اور تمام اس کے مقصد، ایم، سب کچھ امام زمان کی جب عادلانہ حکومت، عدل والی حکومت ہوگی تبھی ممکن ہے اور تبھی ہوگا۔ ہم حقیقت میں اس دعا کے ہر فقرے کی ادائیگی کے ساتھ خداوند کریم اور رحیم کی بارگاہ میں امام زمان کے فرج اور ظہور کو طلب کریں، دعا کریں۔ مثلا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے پروردگار اہل قبور پر سرور اور خوشی نزول فرما، نازل فرما۔ ہم اکثر جو ہے اس کا ترجمہ بھی نماز کے بعد ماہ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ گجراتی میں یا اردو میں کسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس میں بھی پڑھیں پہلے یہ سوچیں کہ وہ کون شخصیت ہے جو قبروں میں خوشی دے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ کون سا دن ہے جس میں تمام قبر میں رہنے والے سرور اور خوشی ان کی قبروں پہ نازل ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور کے وقت کوئی بھی مومن قبر میں نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کی قبروں میں خوشحالی اور مسرت کی لہر ہوگی، اور ہر اہل قبر کی اندر خوشی ہوگی۔ تمام مومنین قبر میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور احوال پرسی کے لیے دوڑیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ورنہ مرنے کے بعد کس کو فرصت ہے، سب اپنے اعمال کی طرف۔ لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو مومن اپنی قبروں میں آپس میں ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں گے، اور حضرت کے قیام اور ظہور کی آپس میں مبارکباد دیں گے۔ یہ ہے سرور، یہ ہے خوشی جہاں قبر والوں کو بھی ملے۔ ایسا نہیں کہ ہم جشن کریں اور پھول گلے میں پہن لیں، دو چار شعر پڑھیں، نعرے لگائیں اور چلے جائیں، اور یقیناً یہ ہماری تھوڑی دیر کی خوشی اور مسرت ہے، لیکن اہل قبر کی خوشی امام زمان کے ظہور ہے۔
تو ہم ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان کی دعائیں یاد امام زمان ہے۔ تھوڑی دیر متوجہ رہیں قبر میں کن کن چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں، کیسے ملتی ہے، ایک بہت لمبی میزان الحکمہ پڑھنے والے جانتے ہیں، دیگر احادیث کی روایتوں میں پڑھنے والے، ہمارا موضوع بڑا نہ ہو جائے، ورنہ قبر میں خوشی اور سرور اور مسرت اور خوشحالی کے کیا کیا ذریعے ہیں، سب کے ذمہ دار امام زمان ہے۔ لیکن بالکل مجھے متوجہ کرنا ہے، ہنگ دینا ہے، باقی گہرائیوں میں آپ جاتے ہیں اور جائیں۔ پھر اس کے بعد ہے اللہم اغن کل فقیر، اللہ اکبر، اے غنی خدا، اے مالدار خدا، اے دولت مند خدا، ہر فقیر محتاج کو بے نیاز بنا دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ دنیا کی تمام حکومتیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں، ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی حکومت سے فقیری اور غریبی کا خاتمہ کر دیں گے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے، کسی کے گھر راشن پہنچ رہا ہے، کسی کے نہیں پہنچ رہا، کسی کے یہاں دوا پہنچ رہی، کسی کے یہاں دوا نہیں پہنچ رہی، کوئی جو ہے کسی کا پرسان حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سے غریبی فقیری دور ہو، ختم کر دیں گے، کسی سے ووٹ مانگتے ہیں، جس میں مسلم حکومتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن جب معلومات لی جاتی ہے تو اس مسئلے کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے تو وہی چال بے ڈھنگی جو کل تھی وہ آج بھی ہے کہ مصداق نظر آتی۔ اس بنا پر کامل طور پر غربت، فاقہ، فقیری، غربت کا خاتمہ امام زمان کے منصف، انصاف اور عادل حکومت ہی میں انجام پا سکتے ہیں، جہاں ہر انسان، ہر فقیر غنی ہوگا۔ جب امام ہوں گے تو کوئی کسی کا حق لینے کے لیے نہیں، قوم سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کو جو ضرورت ہوگی دوسرے کی جیب سے نکال لے گا، ہر مال سب کا ہوگا، زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، ہر فقیر غنی بن جائے گا۔ اب کسی طرح کے فقیر ہے، مال کا فقیر، مال کا فقیر ہو، اور عقیدے کا فقیر ہو، اخلاق کا فقیر ہو، کسی طریقے سے جو بھی جس طریقے کے فقیر ہے اسے مالدار اور غنی امام زمان کی حکومت میں بنائیں گے۔ تو یاد ماہ رمضان، یاد امام زمان۔ ہم یہ دعا پڑھیں تو تھوڑی دیر غور کریں کہ کس طریقے سے ہماری غربت کو، ٹھیک ہے چند پیسے ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھ پا رہے، لیکن ہمارا تھوڑی سی آنکھ ٹیڑھی ہو جائے تو ہم اس کو پھر اختیار نہیں رکھتے کہ اس کو سدا کر دیں۔ گھٹنے میں درد ہو یا کمر میں درد ہو یا اور بدن کی کوئی تکلیف ہو تو ہم اس کو سدھار نہیں سکتے، ہم اس کے حساب سے فقیر ہیں، مجبور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کرنے والے امام زمان کی حکومت، عادلانہ حکومت امام کی جب آئے گی تو ہوگا۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی لوگوں کو ہر ماہ میں 2 مرتبہ حقوق دیں گے، پورے مہینے میں 2 مرتبہ، جنہیں آج کے دور میں راشن بانٹتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کا حق دیں گے، اور ہر سال 2 مرتبہ خصوصی عنایت فرمائیں گے، یعنی صرف عیدی 1 مرتبہ نہیں، سال میں 2 مرتبہ امام زمان دیں گے۔ اور اس طرح ہر بھوکا سیر ہو جائے گا، ہر پیاسا سیراب ہو جائے گا، اور معصوم اس چیز کو دعا میں اس طرح فرماتے ہیں کہ یقیناً امام کی حکومت آئے گی تو ہر انسان سیر ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہم اشبع کل جائن، اے پروردگار بے نیاز پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے اسی بنا پر ہر برہنہ ننگا صاحب لباس ہو جائے گا، اور اسی چیز کی طرف معصوم نے دعا میں فقرے میں فرمایا ہے، اللہم اشبع کل جائن، ہر بھوکے کو پیٹ بھر دے۔ ٹھیک ہے، اشبع اور جائن، جائن یعنی بھوکا، بھوک انسان کی، بھوک کس چیز کی؟ پیٹ کی، ایمان کی، بہت زیادہ انسان علم کے بھوک، اخلاق کے بھوک، ایمان کے بھوک، تقوی کی بھوک، اچھائیوں اور نیکیوں کے بھی بھوک، صلہ رحمی کی بھوک، اچھے قرابت دار کی بھوک، اچھے پڑوسی کی بھوک، اچھے کاروبار کی بھوک، سب کی بھوک اللہم اشبع کل جائن، سب کچھ ختم کریں گے امام زمان کی حکومت۔ یہاں تک کہ جملہ ہے اللہم اقص کل عریان،
ہر برہنہ ننگے کو صاحب لباس. لباس کیا ہے؟ بدن کو آرام دینے کے لیے ہے. لباس کئی چیزیں ہیں قرآن مجید میں. تقوی کو بھی لباس قرار دیا گیا، ہسبینڈ وائف کو بھی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کیا کام کیا ہوتا ہے؟ بدن کی جو ہے دبے خرابیاں بدن کی لباس چھپاتا ہے، گرمی اور سردی سے لباس بچاتا ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے نقص اور عیب کو چھپاتے ہیں اور خرابیوں کو چھپاتے ہیں. اللہم اکسک العریان، جو انسان قبر سے ننگا بلایا جائے گا اس کو دور کریں گے امام زمان. اے خدا عزیز ہر برہنہ ننگے کو لباس عطا فرما. ہم عاجز اور ناتواں انسان چاہیں جتنی کوشش کر لیں اس کے باوجود کچھ ہی بھوکوں کو پیٹ بھر سکتے ہیں اور کچھ ہی بے لباس کو لباس پہنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بھوکوں کو سیراب کرنا اور اسی طرح تمام برہنہ بے لباس کو لباس عطا کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کامل حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں ہی سے انجام پا سکتا ہے. یہ حقیقی قرآن کا عدل و انصاف کے مطابق انجام دے دیں گے، کوئی مستر نہیں رہے گا. اب رہا مسئلہ کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک مجلس ہوتی، لیکن چونکہ ہمیں صرف یاد دہانی کرنا ہے. اللہم اغزِ دین کل مدین، اللہم اغزِ دین کل مدین. خدایا اپنے بے پناہ دولت سے ہر مقروض کے قرض کو ادا کر. آج ہی کے کلم میں قرض کے سلسلے میں قرض بہت بری بلا ہے. مقروض انسان چاہے اعمال کا ہو، اخلاق کا ہو، کردار کا ہو، پیسے کا، دولت کا ہے، کسی کے احسانات کا قرض ہو، یا ماں باپ اولاد سے پیسہ نہیں کہ ماں باپ کے ہم نے ایک فاتح کی مجلس کرا دی، ماہ رمضان میں کھلا دیا. نہیں، پوچھا جائے گا 40 نسلوں میں. اس لیے مولا علی کی تلوار 40 نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی. 40 نسلوں کے حقوق مانگے جائیں گے. ہم مقروض ہوں گے محشر کے عالم میں، جب ہمارے حقوق ہمارے دوسرے لوگ مانگیں گے کہ اس نے فلاں جگہ پہ ہمیں یہ ستایا تھا، اس کے بدلے میں پیسے لیں گے. اس وقت ہم مقروض ہو جائیں گے، قرضہ سب اپنے حق مانگنے لگیں گے تو ہم جو ہے وہ مقروض ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی. قرضہ. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کی حکومت کے زمانے میں کسی بھی طرح کا کوئی قرضہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اسے ادا کر دیا جائے گا، اور کسی کی گردن پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسے صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص قتل نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اس کے قرض کو ادا کریں گے اور اس کے اہل و عیال گھر والے کی کفالت کریں گے. دل تو چاہ رہا ہے اس سلسلے میں بہت سی باتیں اور بہت سی روایتیں، بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں، لیکن وقت نہیں ہے. اللہم فرجن کل مکروب. اللہ اکبر. کبھی فرج کے بارے میں سنیے گا، انبیاء کے فرج، ملائکہ کے فرج، اور انفرادی فرج، اجتماعی فرج، ظاہری فرج، باطنی فرج، کیا کیا ہے امام زمان. خدایا ہر غمگین، ہر پریشان، ہر رنجیدہ شخص کی خوشی نصیب فرما. اللہم فرج کل مکروب. جو کرب میں بے چین ہے، پریشان ہے کسی طریقے سے، وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو خداوند عالم کریم کی عنایت اور ان کی مہربانی کے ذریعے ہر شیعہ کے دل سے اس طرح سے رنج اور غم اور کرب و مصیبت کو دور کر دیں گے، معاشرے کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے. پیغمبر اکرم حضرت ختم المرتبت کا ارشاد ہے کہ یفرج اللہ بالمہدی عن الامم. خداوند عالم حضرت مہدی کے ذریعے امت مسلمہ کے تمام ابتلا، مصیبتیں، بلا، گرفتاریوں کو ختم کر دیں گے. آج کتنی کلپیں آ رہی ہیں، امام کا ظہور ہو چکا، امام ظہور ہونے کی علامتیں کیا ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں، یہ بیماری کیسے ہوگی اور کیسے ختم ہو جائیں گی. کسی کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. کوئی بھی مکمل بیماریاں، خرابیاں، ابتلا جو ختم ہونا ہے تو امام زمان کے ذریعے. وہ ان کی نظر عنایت وہاں سے اشارہ کر دے تو
وہ آ جائیں اپنی عادلانہ حکومت کریں تو ہر رنج، ہر مصیبت، ہر پریشانی ختم ہوگی امام زمان کے ذریعے۔ خداوند عالم حضرت مہدی کے ذریعے امت مسلمہ کے تمام ابتلا اور گرفتاریوں کو ختم کریں گے۔ یہ سب روایتیں خود امام زمان نے 1174 1174 سال اگر اندازہ لگایا جائے کہ امام زمان علیہ السلام کب سے اور کب تک اس دنیا میں رہے، تو آپ مائنس کر لیجئے اس زمانے کے حساب سے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ تقریباً 1186 1186 سال کی غربت کو سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی بحمد اللہ عمر تقریباً 1186 سال ہو چکی ہے۔ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اپنی مصیبت تھوڑی نہیں، اپنے شیعوں کے لیے۔ وہ تو امام ہیں، صاحب اعجاز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم لا ناسی لذکرکم، میں کے لیے تمہیں بھولتے نہیں، فراموش نہیں کرتے، تمہاری پریشانیاں، تمہاری غربت۔ کبھی تڑپتے ہیں جناب سیدہ کے خون کا بدلہ لینے کی، کبھی امام حسین اور کبھی تمام شہداء زیارت ناہیہ پڑھے آپ، ہمیں زمان کتنا مستر ہے، پریشان۔ اللہم فارجن کل مکروب، وہ خود اپنی غربت اور رنج کو، بلا کو جو ہے امام کے ظہور کے ذریعے، اپنی ظہور کے ذریعے دور کریں گے۔ کتنے مستر پریشان ہیں، سال سے برداشت کر رہے ہیں۔ تمام غریب الوطن حضرات کو اپنے وطن تک پہنچائیں، کہتے ہیں نا، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، رمضان جس کے سہارے، شب قدر جس کے سہارے، قرآن جس کے سہارے، وہ ہے، لیکن امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیے اور آگے، میں نے کہا نا کہ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ اللہم ردہ کل غریب، تمام غریب الوطن حضرات کو اپنے وطن تک پہنچائے۔ معصوم اس جملے کو دعا کے فقرات میں اس طرح فرماتے ہیں کہ خدا ہر غریب الوطن کو اپنے وطن لوٹا دے۔ اللہ اکبر، امام ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے، غربت کے عالم میں امام۔ حضرت سے متعلق دعا میں بھی کچھ ایسے ہی جملہ ملتا ہے، وَعَلَىٰ غُرَبَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّادِّ عَلَىٰ أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِحَقِّ محمد وآل الطاہرین۔ اے پروردگار، محمد اور آل محمد، ان کے پاک پاکیزہ آل کے طفیل غریب الوطن مومنین مومنات کو ان کے وطن پہنچانے کے ذریعے ان پر اپنا فضل نازل فرما۔ یہ امام زمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا عزیز و یا غفار۔ مفاتح الجنان میں دعائے سماعت میں آپ دیکھیں اس چیز کی موجودی ہے۔ اللہم فکا کل عصیر، اے خدائے کریم ہر قیدی کو قید سے آزاد کر دے۔ آج ہم کہتے ہیں اب اپنے گھر میں قید ہے، کوئی اپنے اعمال میں جکڑا ہے، کوئی اپنی مصیبتوں میں جکڑا ہوا قید ہے، کوئی سچ میں جس کو ہم قید کہتے ہیں اس میں قید ہے، کوئی اپنی غربت میں قید ہے، کوئی اپنی کسی طریقے سے، ہر انسان قید ہے، مجبور ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، حالات ہے، حکمت کے اعتبار سے خاموش رہتے ہیں۔ یہ سب قید تو ہے، پابندیاں تو ہیں، کہیں ریلیشن خراب نہ ہو جائے، کہیں ہسبینڈ
وائف کے جو ہے وہ تکرار نہ ہو جائے، کبھی بیٹا جو ہے نافرمان نہ ہو جائے، کبھی باپ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے قید میں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سلسلے میں فرماتے ہیں، خدا متعال میرے پاک اور پاکیزہ آل سے ایک شخص کا انتخاب کرے گا، چنے گا، جو سراپا عدل انصاف اور برکت اور پاکیزہ جسم مجسم ہوگا، اور جس کے ذریعے عالم اسلام کے تمام قیدیوں کو جہاں کہیں بھی ہوں گے آزاد کریں گے، جس عالم میں ہوں گے بھی آزاد کریں گے. کتاب ملاحتم الفتن. اللہ اکبر. ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ قید کے کون سے قیدی، کس طریقے کے قیدی، اور کون دعاؤں میں کس کس کو قیدی کہا گیا ہے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہ اکبر. خدایا مسلمان کے تمام بگڑے کام کو، فاسد کام کو، الٹے کام کو، رکے کام کو بنا دے. اصلح، اصلاح فرما، ہماری اصلاح. اللہ اکبر. مومنوں کی اصلاح، مسلمانوں کی اصلاح، انسانوں کی اصلاح. اصلاح ضروری ہے، چاہے وہ اخلاق کی اصلاح ہو، نماز کی اصلاح ہو، روزے کی اصلاح ہو، دین کی اصلاح ہو، میل ملاپ کی اصلاح ہو، نیکیاں کار خیر کی اصلاح ہو، مسجدوں کی اصلاح ہو، مجلسوں کی اصلاح ہو. ہمارے تمام جس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخرا فاسد اور فساد کے ذریعے پہنچ گئے ہیں، اس کام کو مسلمانوں کے لیے آسان کر. مسلمانوں کے درمیان میں جو فساد، فتنے ذریعہ ہے، کبھی دین کو ہم ذریعہ بنا کے فساد کرتے ہیں، اکثر ہم بھول ہی جاتے ہیں، لیکن محرم آیا تو یہ فساد شروع. نماز ہوئی، جماعت افطار ہوئی تو فساد شروع. ہم اپنے ذاتی دشمنیاں باقی دنوں میں یاد نہیں کرتے، لیکن اچھے وقت میں ہم اسے فساد کرتے ہیں. وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم نہیں جائیں گے ان کے افطار میں، نہیں جائیں گے ان کی مجلس میں، نہیں جائیں گے، یا ان کی ہم اصلاح نہیں کریں گے. ارے دور وہ دور ہے کہ جہاں انسان اپنے دشمن حقیقی کو سمجھے اور ایک جان، ایک جسم ہو کر اس کا مقابلہ کرے. خدایا مسلمانوں کے تمام کام بنا دے. تنہا امام مہدی ہی کی وہ ذات ہے جو تمام عالم انسانیت، تمام انسانوں کے کام کی اصلاح کریں گے، اور آپ ہی معاشرے کے تمام فساد، مفاسد اور تباہ کاریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور وہی معاشرے میں رائج ظلم و ستم، بے عدالتی کے دروازے کو بند کر دیں گے. اس بات کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شاہد ہے، گواہ ہے کہ خداوند عالم اس امت مسلمہ کی تباہی کے بعد حضرت مہدی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ کے ذریعے اصلاح فرمائے گا. اللہ امت کے صالح اور اصلاح کنندہ، منجی عالم، نجات دہندہ امام زمانی ہیں. میں افسوس کر رہا ہوں اس دعا کو چھیڑ کر کہ ایک ایک دعا پہ پورے رمضان میں ایک ایک جملے پہ پڑھتے تو پورے رمضان 30 دن کی تقریر ہو جاتی. لیکن آپ کو بھروسہ کرتے ہوئے میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. پھر اپنے مرحومین کو یاد کریں. اللہ اکبر. کن کن چیزوں کی یاد دلائیں. امت مسلمہ کی تباہی کے بعد حضرت مہدی کے ذریعے اصلاح فرمائے گا. جیسے کہ ہم ہر جمعہ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، آئین المبید اہل الفسوق والعصیان. کہاں ہے وہ ذات جو فاسقین، معصیت کاروں کو نیست و نابود کر کے زمین کو سجا دے، سنوار دے، اصلاح کر دے. وہ امام ہے. اللہم اشف کل مریض. اللہ اکبر. خدایا ہر مریض کو شفا عنایت کر. کن کن چیزوں کا مرض ہے ہمارے اندر. نفرت کا مرض، بغض کا مرض، غیبت، بہتان، طعنے، تشنیع، شر شیطانی، حرب، نفرت، مکر و فریب، یہ سارے چیز مرض، چاہے روحانی مرض ہو، جسمانی مرض ہو. یہ الگ بات ہے کہ جسمانی مرض کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں.
احتیاط کر دیا تو احتیاط کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن روح کے مرض کی طرف غور نہیں کرتے۔ خداوند عالم ہر مریض کو شفا عنایت فرمائے۔ انسان زندگی کے تمام کام میں بڑے محتاط ہونے کے باوجود بہت سی بیماریاں اور امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کرونا وائرس ہے اور کہتے ہیں کہ ہاتھ دھلو، وضو کرو، یہ دعا کرو، گھر میں بیٹھے رہو، اس کے بعد بھی ہو جا رہا ہے۔ یعنی تمام احتیاط کرنے کے باوجود بہت سی بیماریاں اور بڑے بڑے مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے بے خبر اس کے علاج کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرض کے علاج کرنے کے سلسلے میں دوسری بہت سی بیماریاں دعوت دے دیتی ہیں۔ مثلاً آج ہم تھوڑا سا درد ہوا، پین کلر کھا لیا، اور جو پین کلر کھایا ہے یہ نہیں معلوم ہے کہ تھوڑی دیر وہ درد دباتا اور دوسری بیماریاں پیدا کرتی، کڈنی ختم کر دیتا ہے۔ طرح طرح کی اور دوائیں ہیں جو دوائیں کھانے کے بعد اس چیز کا علاج کر رہے ہیں، دوسری بیماری پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، آج بلڈ پریشر کی دوائیں کھانے کی وجہ سے دوسری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ علاج کر لیں گے، ارے ڈاکٹر ہمارا علاج کر لیں گے، ڈاکٹر علاج کر لیں گے، کیسے علاج کریں گے؟ وہ جو ظاہر دکھتا ہے، سمجھ میں آتا وہی کر لیں گے۔ ایک چیز کو دبائیں گے دوسری بنے گی۔ تو ایک مرض کے علاج کرنے کے سلسلے میں دوسرے بھی بہت سی بیماریوں کو دعوت دے دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس نافہم، ناعقل، بے عقل اور ناتواں انسان نے جسمی اور بدنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحی اور نفسیاتی بیماروں میں بھی بے احتیاطی اور لا علاجی کو بڑھا دیا ہے۔ جو نفس بیمار ہے، نفسیاتی بیماری، انسان کی روح بیمار ہے، احساس کمتری، نربس پن، بے یار و مددگار، بے یونس مددگار، یہ سارے مرض ہیں انسان کے اندر، دن رات ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بے احتیاط نہ اور لا علاجی کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور ان تمام روحی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ایک جاہل اور عاجز انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا بھی طبیب ہو اور حکیم ہو، جسمانی اور روحانی کا علاج نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ ایک واقعی دانا اور عقلمند طبیب پردہ غیب سے ظہور فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالی حضرت مہدی کے ذریعے تمام نابینا، زمین گیر، درد مندوں کا درمان ہے، علاج کرنے والا ہے۔ مہدی ہر مرض کی دوا ہے، چاہے ہمارے ایمان کا مرض ہو، روحانی مرض ہو، ہر چیز کے مرض کو دور فرمائیں گے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ۔ ماہ رمضان اور یاد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اللہم سد فقرنا بغناک، اے پروردگار اپنی بے نیازی کے وسیلے سے ہماری محتاج کو برطرف کر دے۔ اپنے مال دولت، اپنے اختیار، اپنے قدرت، اپنے معجزے کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے، اپنی قدرت و طاقت کے ذریعے ہماری غربت کو، محتاجی کو دور کر دے۔ حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے حرص اور لالچ ختم ہو جائے گی۔ انسان کے اندر زندگی میں لالچ اور طمع یہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کسی چیز کی لالچ ہی نہیں کرے گا، بس یہ ہے کہ امام کے قرب کی لالچ۔ دیکھیے مومن کی علامتوں میں سے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کی 10 علامتیں دنیا میں، 10 علامتیں آخرت میں۔ جو دنیا میں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، وہ حریص ہوگا، لالچی ہوگا۔ آپ کہیں گے لالچ تو منع ہے، ہاں ایسا لالچی ہوگا کہ 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت اور پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھا دل چاہا کہ ایک اور نوحہ پڑھ لیں، ایک قصیدہ پڑھا دل چاہا اور قصیدہ پڑھ لیں، ایک دعا پڑھی دل چاہا اور دعا ایک پڑھ لیں، ایک مومن کی مدد کی دل چاہا کہ ایک اور مومن کی مدد کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لالچ اچھی چیز ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو تمہیں اچھائی کی طرف اور آمادہ کرتی ہے۔ ورنہ ہر لالچ، ہر طمع ختم ہو جائے گی۔ اور بے نیازی کا عام ہونا بھی یہی ہے کہ بے نیازی اور قناعت شعاری سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ دولت ہے۔
جو انسان پر مل جائے صبر شکر کرے. بے نیازی دولت. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت حضرت مہدی قیام کریں گے خدا بند کریم اپنے تمام بندوں کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا. اللہ اکبر. پھر کوئی احتیاج، پھر کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج نہیں ہوگا. سب کو اس منزل کمال پر دیکھیں گے کہ سب ایک جگہ کا بادشاہ ہوگا. آگے ہے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. امام کے ظہور سے پہلے کے حالات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا اور سنتے رہتے ہیں کہ کون کون سے دور آئیں گے، زمین کیا کرے گی اور پہاڑ کیا کریں گی، کیا بیماری اور کالی موت اور سفید موت اور یہ دنگا اور وہ فساد اور وہ بیماریاں وہ خرابیاں. یہ سوء حالنا، بہت برے حالات ہوں گے. اسے اچھے حالات میں امام زمان بدلیں. آج بیٹھو دعا کرو، یہ بیماریاں، یہ قید، یہ کاروبار کی بندی، یہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرنا، اللہ وہ آئے کہ جو اچھے حالات بنا دے. خدایا ہماری بدحالی برے حالات کو اپنے اچھے حال نیک حال سے بدل دے. جب کبھی خدائے متعال کی تربیت کے سائے میں فضائل و کمالات اور معاشرے میں حاکم ہوں گے تو تمام انسان کی یہ بدحالی اور خوشحالی میں بدل دیں گے، اور یہ الہی نعمت حضرت مہدی کی عادلانہ حکومت ہی میں ممکن ہے کہ وہ ہر برے حالات سے اچھے حالات میں تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں. اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ہمارے قائم حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قیام کریں گے تو اپنے دست مبارک کو تمام بندگان الہی کے سر پر رکھیں گے، اپنے ہاتھ کو مومنین کے سروں پر رکھیں گے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی عقل اور اخلاق کمال کی منزل پہ پہنچ جائے گی. کہ برے حالات، اب اچھی سوچ ہوگی، اچھے خیالات ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے، عقل کامل ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. یہ کون کرے گا؟ امام زمان سر پہ ہاتھ رکھیں گے، سب کے عقل صحیح ہو جائیں گے، اخلاق صحیح ہو جائیں گے. یہ برے حالات سے اچھے حالات میں بدل دیں گے. اللہم اقض عنا الدین. اللہ اکبر. اے پروردگار ہم سے ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو حضرت مہدی کی عادلانہ حکومت میں، عدل والی حکومت میں سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ حضرت دنیا کے تمام شیعوں کے قرض کو ادا کر دیں. چاہے ایک کھوٹا درہم ہی کیوں نہ ہو، ایک دانہ اناج ہی کیوں نہ ہو، ایک رکعت عمل کیوں نہ ہو، ایک احسان کا بدلہ کیوں نہ ہو، ایک دبے ہوئے کسی کے جو ہے مستر پریشان کیوں نہ ہو، سب ادا کریں گے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. آگے ہے وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. خداوند عالم ہماری محتاجی اور بے نیازی کو بے نیازی میں بدل دے، نیاز مندی کو بے نیازی میں بدل دے. ہم محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور اس کو بے نیازی یعنی ہم کسی کی ضرورت نہ رہے. بے نیازی کا مطلب کہ ہمیں کسی کی اب ضرورت نہ رہے، کسی کی احتیاج نہ رہے، ہم غنی بن جائیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہوتا تو لوگ بھی بے نیاز ہو جاتے، سب صحیح خمس دیتے، زکوٰۃ دیتے اور صحیح ایک دوسرے کے حق ادا کرتے تو کوئی معاشرے میں غریب ہوتا ہی نہیں، ضرورت مند ہوتا ہی نہیں. یہ بڑے لوگوں نے اپنے پیسے کو روک کر ضرورت مند بنا دیا، فقیر اور غریب بنا دیا. اگر حق ادا کیا جاتا تو آج غربت، تنگ دستی، ضرورت مند نہ ہوتے. ساتویں امام نے فرمایا. یقین نہ آئے تو ساتویں امام کی حدیث اپنے مد نظر رکھیں. کافی بین الانوار 52 نمبر. حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عدل و انصاف کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے حق کو پا لے گا اور اسی طرح بے نیاز جلوہ گر ہوگا کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. آخر میں انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت و توانائی رکھتا ہے، لہٰذا ہم تمام بندوں کی
تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمارے امام مولا امام زمان کا ظہور فرمائے، جو ہمارے رنج اور عالم مشکلات پریشانی کو دور کر دے، ہر برے حالات سے اچھے حالات میں بدل دے، مسلمانوں کے تمام فساد فتنے کو دور کر دے، ان کے اختلافات کو دور کرنے والے امام زمان ہیں، ہمارے اچھے حالات امام زمان کریں گے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں میں نے کمال الدین سے لیا ہے، بہان الانوار سے لیا ہے، اور مفاتح الجنان سے لیا ہے، کافی سے لیا ہے، اور تقریباً بہار الانوار کی 51 یا 52 نمبر کی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو ماہ رمضان اور یاد امام زمان یہ اہم ترین موضوع ہے۔ ہر دعا میں آپ امام زمان کو تلاش کریں، اور ماہ رمضان میں زیادہ زیادہ ظہور امام کے لیے دعا کریں، اپنا امام زمان سے قرب بڑھائیں، اور ہمارے اور امام زمان میں جو گیپ ہے اسے کم کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے قرب حاصل کریں، قرآن سے انس اور محبت حاصل کریں، قرآن سے اپنے لیے نئے پیغامات اور درس حاصل کریں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، امام زمان کو راضی رکھیں، دستور امام زمان رکھیں، قبر میں رہنے والے کو بھی خوش کرنے کے لیے ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، خود ہی افطار اور کھجور نہ کھائیں بلکہ اپنے مرحومین کو یاد کریں امام زمان کے ذریعے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، ان تمام مصیبتوں سے تمام مومنین کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی